میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا ابو طالب کو بلایا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا آؤ نا میں تمہیں ایک بات تو بتاؤں۔ جناب ابو طالب فرمانے لگے اے میرے بھتیجے محمد وہ بات ضرور بتاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اے چچا ابھی رب نے مجھے پیغام دیا ہے، کفار قریش نے اور دیگر قبائل نے 3 سال پہلے جو معاہدہ لکھا تھا اس معاہدے کو کعبے کے اندر لٹکایا تھا یا کعبے کے اندر صندوق کے اندر بند کیا ہوا تھا۔ اے چچا ابھی رب نے مجھے خبر دی ہے اس معاہدے کو دیمک لگ گئی ہے، وہ سارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اس معاہدے میں صرف ایک میرے رب کا نام بچا ہوا ہے۔ فرمایا چچا رب نے مجھے یہ رپورٹ دی ہے، یہ خبر دی ہے کہ وہ سارا کا سارا جو معاہدہ مختلف قبائل نے اور قریش مکہ نے کیا تھا اس کو دیمک نے کھا لیا۔ اب معاہدہ کہاں ہے؟ کعبے کے اندر ہے اور کعبے کی چابی بھی انہیں کفار کے پاس ہے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا وہ معاہدہ ختم، صرف ایک رب کا نام اس میں باقی ہے۔ ابو طالب نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ جناب ابو طالب فوراً وہاں سے چلے، سین حرم کے اندر گئے، جا کر اعلان کیا اے مکہ والو، اے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں۔ ابو طالب کی آواز بلند ہوئی، سارے مکے کے سردار جمع ہو گئے، خوشی خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے سوچا شاید ابو طالب اب مصائب و آلام کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے شاید تنگ آ کے اب محمد کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہو، اس لیے سارے مکے کے سردار جلدی جلدی دوڑے اور سارے کے سارے سین حرم کے اندر جمع ہو گئے۔ جا کر کہنے لگے اے ابو طالب اب بتاؤ نا ہمیں کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ کیا محمد کو ہمارے حوالے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ابو طالب نے فرمایا اے مکے والو تمہیں اس لیے بلایا ہے، مجھے یہ بتاؤ جو 3 سال پہلے تم نے معاہدہ کیا تھا وہ کس کے پاس ہے؟ کہنے لگے ہمارے پاس ہے۔ کہا کدھر رکھا ہے؟ کہا کعبے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کہا کعبے کی چابی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگے چابی بھی ہمارے پاس ہے۔ ابو طالب کہنے لگے لو پھر سن لو اے مکے والو ابھی مجھے میرے بھتیجے محمد نے خبر دی ہے وہ جو معاہدہ تم نے 3 سال پہلے کر کے کعبے کے اندر رکھا ہوا تھا کعبے کی چابی بھی تمہارے پاس ہے، مجھے بھتیجے محمد نے خبر دی ہے کہ مجھے رب نے بتایا ہے وہ معاہدہ اب سلامت نہیں ہے، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اس معاہدے میں صرف ایک رب کا نام باقی بچا ہوا ہے۔ تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ کہنے لگے ابو طالب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاہدہ ہم نے اتنا محفوظ کر کے رکھا ہوا اس کو دیمک نے کھا لیا ہے؟ پر اگر دیمک کھا بھی گئی ہے تو تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ چونکہ رکھا ہوا ہم نے ہے، کعبے کی چابی ہمارے پاس ہے، متولی ہم ہیں اور ہم نے بڑا محفوظ کر کے رکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو طالب نے کہا چلو اگر یہی بات ہے نا تمہیں یقین نہیں آتا تو 1 to 1 کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر تو جس طرح بات محمد نے کہی ہے تالا کھولو، اور اگر یہ بات ایسے ہی ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا صرف رب کا نام باقی بچا ہے تو پھر تمہیں تھوڑی شرم کرنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے اور پھر آج کے بعد ماننا چاہیے کہ محمد جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بات ایسا ہی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو تم نے تمہارے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا 3 سال سے، اگر یہ بات جو محمد نے بتائی ہے اسی طرح ثابت ہوتی ہے تو پھر تمہیں یہ بائیکاٹ بھی ختم کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا جو محمد نے کہا ہے کہ بائیکاٹ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، دیمک کھا گئی، اس اللہ کا نام باقی بچا ہے، تم تالا کھولو، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تمہارا معاہدہ اگر بدستور اسی طرح لکھا ہوا صحیح سلامت ہے تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں محمد کو آج ہی تمہارے حوالے کر دوں گا، میں آج محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تالا کھلا نہیں ہے، معاہدہ اندر ہے، چابی ان کے پاس ہے، لیکن ابو طالب اتنی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر یہ بات ایسے ثابت نہ ہوئی جیسی محمد نے کہی ہے میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ حالانکہ پہلے بھی کفار کا مطالبہ یہی تھا اور اسی مطالبے کی وجہ سے ابو طالب نے اور آپ کے خاندان نے 3 سال تک بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، سوشل بائیکاٹ کا حصہ رکھے گے
لیکن محمد کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ آج ابو طالب خود کہتے ہیں میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا اس شرط پہ اگر معاہدہ صحیح سلامت ہوا، محمد کی بات غلط ثابت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے آج ابو طالب کو بھی یقین تھا کہ محمد نے جو کہہ دیا ہے وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ رب کے محبوب محمد جب بھی بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں حق اور سچ ہی بولا کرتے ہیں، ان کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے گارنٹی دی کہ اگر ایسا نہیں ہوتا محمد تمہارے حوالے کر دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دروازہ کھولا گیا۔ جب معاہدہ نکالا نا صندوق کے اندر سے، بعض نے کہا کہ لٹک رہا تھا، بعض نے لکھا کہ وہ صندوق کے اندر اور پھر کپڑوں کے اندر بند کر کے انہوں نے صندوق کے اندر ڈالا ہوا تھا، بڑا محفوظ کیا ہوا تھا۔ جب وہ تالا کھولا گیا، معاہدے کو نکالا گیا، رب کعبہ کی قسم جس طرح حضور نے فرمایا تھا معاملہ اسی طرح تھا۔